صلاح نماز قائم کرنا ہے. اور آج ہم جو ہے پیدائشی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور کس دھڑلے سے اور کس آسانی سے نماز کو چھوڑتے ہیں. اللہ رحم کرے. ہمیں اگر اللہ رب العزت معاف نہ کرے تو یقیناً ہم تو بہت خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے. کس دھڑلے سے چھوڑے؟ بالکل نماز کا کیا ہے. اور حالت یہ ہے کہ دو دوست، دو مسلمان، دو بھائی ایک ساتھ بازار میں جاتے ہیں، ایک ساتھ گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، ایک ساتھ کسی جگہ ہے، ایک کہتا ہے میرے بھائی نماز کو چلو، دوسرا کیا کہتا ہے؟ تم جا کے آؤ. سبحان اللہ، تم جا کے آؤ. ایک کفر اختیار کرتا اور ایک ایمان پہ چلتا ہے. ایک ہی وقت میں دو بھائی ہے، دو دوست ہے، دو بزنس پارٹنر ہے، ایک ہی وقت ہے. ایک کہتا ہے تم جا کر آؤ، گویا ایک کفر اختیار کرتا ہے اور دوسرا ایمان پر باقی رہتا ہے. کیا عجیب حال ہو گیا نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت سے پہلے ایسے حال آئیں گے کہ انسان صبح گھر سے نکلیں گا اور ایمان کے ساتھ شام میں کافر بن کے آ جائیں گا، ہے نا. صبح نکلیں گا ایمان والا، یا شام میں نکلیں گا ایمان سے صبح کافر بن کے آ جائیں گا. شاید وہ حال ہم نے اپنے اوپر خود لا لیا ہے کہ نمازوں کو چھوڑنا کفر ہوتا ہے. آپ دیکھیے وہ کہہ رہا نہیں آپ پڑھ کے آئیے میں ذرا بیٹھتا ہوں. اندازہ لگائیے نماز کی مطلب کوئی قدر کوئی اہمیت نہیں ہے جس نماز کے لیے صحابہ تڑپ رہے تھے کہ اللہ رب العزت جس نے اتنے فضل، اتنے کرم، اتنی جو ہم پر نعمتیں برسائی ہے، اس کے بدلے ہم کچھ کرے اس رب کے لیے. اور وہ نماز تھی جو دی گئی، اس کے لیے ترس رہے تھے کچھ نازل ہو. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں دیا گیا ہم پڑھتے نہیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایمان مطلب آ رہا تھا، ابتدائی مکی دور تھا، نماز فرض نہیں ہوئی تھی، تب بھی آپ جو ہے 3 وقت نمازیں پڑھتے تھے اور 2 رکعت ہوا کرتی تھی وہ نمازیں، صبح دوپہر اور شام میں 2 رکعت. اور صحابہ بھی چھپ چھپ کر نمازیں پڑھا کرتے تھے 2 رکعت کی شکل میں. حالانکہ نماز فرض نہیں تھی ابھی، لیکن پڑھا کرتے تھے. ابھی تو فرض نہیں ہوئی. جب فرض ہوگی تو صحابہ تو خوش ہو اٹھے تھے کہ ان کے رب نے جو اتنے فضل اور کرم ان پر کیے اور آخرت میں جنت دینے والا ہے. کچھ تو چیزیں جو ہم پر فرض کی ہے جس کو عمل میں لائے. اور آج ہم سوچتے کہ کاش کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نماز فرض نہیں کرنا تھا یار، باقی سب چل جا رہا. روزہ جم جاتا اپنے کو 1 مہینہ، کوئی بہت مشکل نہیں جاتی، اتنی وقت تو برداشت کر لیتے ہیں. زکوٰۃ کا بھی کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں یار، مال کا ہی معاملہ ہے، دے دیں گے اٹھا کر. حج کا معاملہ تو پیسے ہے تو نہیں تو وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا. تو یہ تھوڑا سا آسان دکھ رہا. توحید تو معاملہ ماشاءاللہ ہی نہیں، ہم تو توحید پرست ہیں، ہم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے. بس یہ 5 وقت کیوں اللہ تعالیٰ بلا لے رہا، بس یہ نہیں ہونا تھا. مطلب دیکھیے اب اللہ تعالیٰ جو بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، اس میں بھی ہماری منمانی ہوتی ہے. اور صحابہ کا حال یہ تھا، صحابہ انتظار کر رہے تھے کہ ہمارا رب نمازوں کو شاید ہم پر فرض کر دے تو ہم اس کو ہمیشہ ادا کریں گے. اور ہم سوچتے کاش کی فرض نہ ہوئی ہوتی تو باقی سب عمل تو ہم انشاءاللہ کر ہی لیتے تھے. آزمائش کہاں ہوں گی پھر؟ نماز آزمائش ہے، فرائض آزمائش ہے. یاد رکھیے آزمائش کہاں ہوتی پھر؟ اگر آپ کو یہ آسانی ہم کو دے دی جاتا کہ بس ایمان لا اور بس پڑے رہو گھروں کے اندر اور اس کے بعد مر جاؤ تو آ جاؤ جنت میں اللہ کی، تو پھر آزمائش کہاں تھی بھائی میرے؟ دنیا میں چھوٹی سی نعمت بھی آپ کو بغیر آزمائش کی نہیں ملتی ہے. بغیر محنت کے کوئی کما سکتا ہے کہ دنیا میں؟ بغیر محنت نہیں، میں کچھ نہیں کرتا لیکن بہت ہمارے پاس آ جاتا. یہ الگ بات ہے، باپ داداؤں نے کمایا ہے، اس کے پاس اگر ہے بھی تو لوگ اس کو کوستے اور کاٹتے کہ آپ بیکار انسان ہے، کچھ کرتا نہیں، باپ داداؤں کو اس پہ عیش کر رہا ہے صرف، ہے نا. تو وہ بھی چپ چپ 9 بجے اٹھ کے باہر جاتا اور شام میں آتا گھر بتانے کے لیے کچھ کر رہا ہوں. حالانکہ وہ خرچ کرتا ہے لیکن کچھ کر رہا ہوں بھائی میں، ہے نہیں. تو دنیا میں کوشش کرنے کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہے. تو اسی طرح آخرت کے لیے بھی ہمیں ایمان پر چل کر جو اس کے تقاضے ہیں، فرائض ہے، اس پہ عمل کرنے کے بغیر کوئی چارہ نہیں. یاد رکھیے. اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ اگر جو ہے کوئی شخص جو ہے نماز پڑھنے لگ جاتا ہے، کوئی شخص مسجدوں میں دکھنے لگ جاتا ہے، تو لوگ کیا پوچھتے ہیں اس سے معلوم؟ سب خیر تو ہے نا گھر پر؟ تو کیوں آپ یہ سوال کیوں کر رہے؟ نہیں جیسا ایسا لگا ایگزام میں شاید آپ آنا شروع ہو گئے، کوئی مصیبت تو نہیں آئی نا آپ پر؟ نہیں آپ مسجد میں آ رہے تو اس لیے پوچھ رہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی بیماری تو نہیں لگ گئی نا آپ کو؟ نہیں سب ٹھیک ہے. نہیں جیسا آپ مسجد آ رہے تو پوچھنا پڑا کہ بیمار تو نہیں، آپ مسجد شروع ہو گئے اس لیے کہ آپ ایگزام سے ایگزام دکھتے، مارچ ٹو مارچ دکھتے بہت سالوں سے، اور بیماری سے بیماری نظر آتے، بزنس جب بند ہو گیا تو جب نظر آتے اس کے بعد نہیں ہے. تو گویا اگر ایک انسان نمازی بن جاتا ہے تو لوگ اس سے خیر خیریت پوچھنا شروع کر دیتے، بھائی سب ٹھیک تو ہے نا گھر میں؟ کوئی بیماری تو نہیں ہے نا؟ کوئی مصیبت تو نہیں ہے نا؟ اس لیے کہ ہم نماز کو تبھی تو استعمال کرتے ہیں جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں، مصیبت زدہ ہو جاتے ہیں، بزنس ڈوب جاتا ہے، بچے بگڑ جاتے ہیں، لڑکی بھاگ کر چلے جاتی ہے، لڑکا بھگا کر لا لیتا ہے، اس نے فلاں کر دیا، تو اللہ کے راہ میں جو ہے پھر اللہ کے جو ہے دین پر عمل شروع، نمازی بن گئے بالکل، تسبیح ہاتھ میں چالو ہے، مسجد سے اٹھا کے لے جانا پڑ رہا، نکل رہے نہیں خود سے. اور اس کے بعد جب وہ معاملہ حل ہو گیا، کیس ختم، معاملہ ختم، اللہ نے نعمت دے دی، تجارت چل گئی، فلاں ہو گئی، اس کے بعد پھر لوگ پوچھتے شاید سب اچھا چل رہا، کیوں؟ نہیں وہ آپ مسجد نہیں آ رہے ہیں تو ایسا لگا اب اچھا چل ہی رہا ہوں، اس لیے کہ مسجد آ رہے تھے آپ چھوڑ ہے نہیں ہے. یہی حال ہو چکا ہے کہ نمازیں جب انسان پڑھے تو لوگ شک میں پڑ جاتے ہیں، کوئی مصیبت میں لگتا ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر تو نماز کو کبھی آتا نہیں ہے. حالت ہمارے یہ ہے. نبی اکرم